شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عطیہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میں آسودہ حال کیسے رہ لوں، حالانکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہے اور اپنی سماعتوں کو متوجہ کیے ہوئے ہے کہ نہ جانے کب سور پھونکنے کا حکم دے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیا کہا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا کرو ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ سالے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 بار سور پھونکنے کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ 40 دن؟ انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا 40 مہینے؟ انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا 40 سال؟ انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا تو لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے۔ انہوں نے کہا اور انسان کا کوئی حصہ نہیں مگر وہ بسیدہ ہو جائے گا سوائے ایک ہڈی کے، وہ دمچی کی ہڈی کا آخری حصہ ہے۔ قیامت کے دن اسی سے خلقت کی ترکیب مکمل ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سور اٹھانے والے فرشتے کو جب سے سور پھونکنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ اسی وقت سے چاقو چوبان عرش کی جانب نظریں گاڑے ہوئے ہے۔ وہ اس خدشے سے پلک بھی نہیں چھپکتا کہ کہیں پلک چھپکنے سے پہلے اس کو سور پھونکنے کا حکم نہ دے دیا جائے۔ اس کی آنکھیں چمکتے ہوئے روشن ستاروں کی مانند ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔